بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز بلیٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں عروبہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کوئی بھی ملک سبزیاں بیچ کر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انڈسٹری کو جو پیکج آج دیا یہ حکومت میں آتے ہی دینا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں انڈسٹریل پیکج کے حوالے سے تقریب سے خطاب کیا۔ کہتے ہیں کہ پرکشش مراعات سے صنعت کار راغب ہوتے ہیں۔ صنعت میں صنعت کاری پر 5 سال کے لیے ٹیکس چھوٹ ہے۔ تمام رکاوٹیں ختم کر دیں، اب ملک تیزی سے آگے بڑھے گا۔ ہماری پالیسیز لانگ ٹرم ہے، ہم نے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے۔ جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی، دنیا بھی اس کی عزت نہیں کرتی۔ یہ جو پیکج آج دیا ہے، یہ مجھے آتے ساتھ ہی یہ بزنس کمیونٹی کو پیکج دینا چاہیے تھا کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا سبزیاں اور گندم بیچ کے۔ ملک آگے بڑھتے ہیں انڈسٹریل بیس کے اوپر۔ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے پالیسی لے کے آئے ہیں، جس کے اندر ہم ان کی جو بھی ریگولیشنز ہیں وہ ہم گیلوٹین کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو چیکس ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایز آف ڈوئنگ انڈیکس جب بھی اب پاکستان کا میجر ہوگا، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان اب بڑی تیزی سے اوپر چلا جائے گا۔ پاکستان کی کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ جے وی کریں گے، جوائنٹ وینچر کریں گے، تو تب بھی دونوں کے لیے، یعنی جو پاکستانی انڈسٹری بھی ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کرے گی اور اوورسیز، تو ان کے لیے 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے کر دیا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پی پی کا لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے۔ موروں میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے عوامی مارچ دیکھا تو پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں۔ اب یہ پتلی تماشا نہیں چلے گا، اب تیر چلے گا۔ ہم جیب میں عدم اعتماد لے کر اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ خالف کو جیل بھیجا جاتا ہے، اس بزدل میں تنقید سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ کل اس نے ملک سے خطاب کیا، ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اپنا رونا شروع کر دیتا ہے کہ میڈیا مجھ پہ بہت تنقید کرتا ہے، میرے ساتھ بڑا ناانصافی کر رہا ہے۔ اتنا بزدل آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہے؟ ملک کا سربراہ ٹی وی پہ آ کے لٹرلی رونا شروع ہو گیا کہ میڈیا پہ پابندی تھا کہ آپ نے منصف رپورٹنگ، مثبت رپورٹنگ کرنا ہے۔ میڈیا پہ پابندی تھا کہ آپ کے بارے کے خلاف لکھنے کا اجازت نہیں تھا، بولنے کا اجازت نہیں تھا۔ ہم آپ کی معاشی پالیسیز پہ بات کرتے تھے، آپ کا آمرانہ پالیسیز پہ بات کرتے تھے، تو ہمارا آواز کو کاٹا جاتا تھا۔ ہماری جلد قاف لیگ سے بھی ملاقات ہوگی۔ کچھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی اراکین اسمبلی سے رابطہ ہوا ہے، وہ وہاں پر تنگ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے یہ ذرا تھک لیں، لانگ مارچ سے پھر ایک لوہار کی 100 سونار کی ماریں گے۔ نون لیگ کی ساری لیڈرشپ زرداری صاحب کو وہی سمجھتی ہے جو مریم نواز کی آڈیو لیک ہوئی ہے۔ یہ لوگ اپنے حسد میں خود ہی جل کے بالکل جو ہے وہ خاک ہو جائیں گے۔ لائز کے ساتھ ہمارا رابطہ قریبی ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری پی ایم ایل کیو سے بھی جلد ملاقات جو ہے وہ ہوگی، اور ایم کے ایم سے بھی جلد ملاقات جو ہے وہ ہوگی۔ اس سے پہلے انشاءاللہ پی ایم ایل این کے کچھ دوستوں سے بھی رابطہ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں سے بھی رابطہ ہوا ہے جو تنگ ہیں اپنی لیڈرشپ سے، اور ہمیں ایک پوری ابھی تک تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو یہ لانگ مارچ میں ہلکان ہو رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں یہ پہلے ہلکان ہو جائیں، بھاگ دوڑ کر لیں، پھر انشاءاللہ ان کو، اور آپ نے دیکھا ہی ہے کل بھی 100 سونار کی 1 لوہار کی ہوتی ہے، یہ تحریک میں بھی انشاءاللہ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی ہوگی۔ اگر اس لانگ مارچ سے کسی نے متاثر ہونا ہے تو بلاول صاحب نے زندگی میں کبھی چونکہ پالیٹکس کی نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ ذرا پرانے بی بی کے اور ان کے لانگ مارچز کے ذرا ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، ان کو بھی لانگ مارچ کرنا آ جائے۔ یہ جو مریم نواز نے کل زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے، اصل میں دل کی آواز ان کی یہی ہے۔
अब जरदारी साहब डीट हो जाएं तो उनकी अपनी मर्जी है, वरना नून लीग की जो सारी लीडरशिप है वो समझती जरदारी साहब को वही कुछ ही है जो कल मरियम की टेप आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रुकने कौमी असम्बली सरदार नसरुल्लाह दरेशिक ने मुलाकात की है। जनूबी पंजाब की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती स्कीम से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। लाहौर से हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मुलाकात का अहवाल जानेंगे। शाहिद चौधरी बताएगा इस मुलाकात में किन उमूर पर गुफ्तगू की गई? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रुकने कौमी असम्बली सरदार नसरुल्लाह दरेशिक ने मुलाकात किया। इस मुलाकात में जनूबी पंजाब की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, हल्काबंदियों के हवाले से भी जो है वो सूरत हाल का जायजा लिया गया। इसके साथ साथ जो दीगर मुलाकातों का सिलसिला है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ वो भी जारी है, जिसमें बहावलपुर डिवीजन, मुल्तान, साहिवाल, रावलपिंडी डिवीजन के अरकान असम्बली जो है उनकी मुलाकातों का सिलसिला इस वक्त जारी है। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इसके साथ IG पंजाब और दीगर जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इजलासों की सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो गवर्नर हाउस के अंदर करेंगे और इस वक्त भी उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जी, मुलाकातों का सिलसिला अब भी जारी है। शाहिद चौधरी अपडेट करने का शुक्रिया। अहम खबर यह भी है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान को अपने घर इशाई की दावत, काफ लीग की क़यादत शहबाज शरीफ के घर जाने या न जाने का फैसला ताहाल न कर सकी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फ़हीम अमीन से। फ़हीम अमीन, बताइएगा मुलाकात आज मुतवक्के है या नहीं? बिल्कुल जी, शहबाज शरीफ की जानिब से चौधरी बरादरान को अपने घर अशाइया की दावत दी गई थी गुज़िश्ता हफ्ते, जिसमें शहबाज शरीफ की जानिब से चौधरी मोनस लाही को भी अपने घर मदऊ किया गया था। लेकिन चौधरी बरादरान की जानिब से 2 रोज का वक्त मांगा था कंफर्मेशन के लिए, लेकिन अभी तक जो है वो चौधरी बरादरान की जानिब से फैसला नहीं किया गया कि वो आया शहबाज शरीफ के घर अशाइया की दावत कबूल करें या ना करें। मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत है शहबाज शरीफ की दावत पर अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकी, गुम गो की कैफियत का शिकार है, क्योंकि तहरीक अदम इत्तेमाद में ताउन के लिए जो है वो शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान से मुलाकात कर चुके हैं और अब चौधरी बरादरान की जानिब से जवाब का इंतजार किया जा रहा है तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से ताउन के लिए। जी, जवाब का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फ़हीम अमीन। अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां। अपोजिशन की कमेटी ने इब्तदाई सिफारिशात पेश कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर ही नंबर गेम्स पूरी होने का दावा कर दिया है। कमेटी ने रवा हफ्ते वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की सिफारिश कर दी है। मजीद बात करेंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन ने कितनी तैयारी कर ली है और कब तक इम्कान है कि तहरीक लाई जाएगी? जी, हमारे नंबर्स पूरे हैं जी। हम बारहा ये कह चुके हैं कि नंबर्स हमारे पूरे हो गए हैं और इंशाअल्लाह ताला ये लॉन्ग मार्च हमारा चल रहा है। इसके बाद नो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपको इमरान खान न्याजी साहब की कल रात की तकरीर और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाजा हो गया होगा कि वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं और उसमें वो कह रहे थे, कौम को अपील कर रहे थे कि ऐसे लोगों को वोट ना करें। और वो उनकी तकरीर जो है वो उनके शिकस्त पुर्दा होने की और उनकी शिकस्त तस्लीम करने का वो बड़ा वाजिया इंडिकेटर्स थे उनके चेहरे पर। बड़ा वाजिया कह रहे थे कि हम ये बोझ नहीं उठा के अपने हलकों में जा सकते। और है भी हकीकत यही, इत्तेहादी कब जनाजे उठाते हैं जी? इत्तेहादी तो पहले ही छोड़ के साइड पे होके खड़े हो जाते हैं। और अभी तो काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्रंट पे आके, शायद मैं तो समझता हूँ कि अदम इत्तेमाद की भी जरूरत ना पड़े, उनकी अक्सरियत वो वैसे ही हो जाए और उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ जाए। ये तो अभी आगे चल के आप देखेंगे क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावड़ा की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। फैसल वावड़ा के हुक्म इम्तनापा बहाल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने फैसल वावड़ा के वकील की जानिब से खाली निशिस्त पर सेनेट इंतखाबात रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद करती है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स किए कि इलेक्शन कमीशन का ताहयात नाअहली का इख्तियार गौर तलब मामला है।
عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ نے 9 مارچ کو ہونے والی سینٹ کی خالی نشست پر انتخابات کے نتائج اس اپیل کے فیصلے کے ساتھ مشروط کر دیے ہیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے متعلق اہم نکات بھی اٹھائے ہیں۔ سپریم کورٹ میں فیصل وابڈا کی نااہلی کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ فیصل وابڈا کی حکم امتناع پر بحال کرنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سپر لیگ کے کامیاب انعقاد سے ثابت ہو گیا پاکستان کھیلوں کے لیے محفوظ ترین ملک ہے۔ آسٹریلوی ٹیم پاکستان پہنچ چکی، دنیا کے دیگر ممالک کی ٹیمز بھی پاکستان کا دورہ کریں۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان سے بات چیت کرتے ہوئے لوگوں کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھائیں گے۔ لاہور کے اندر میچ جیتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ صرف لاہور کے اندر کی نہیں پورے پاکستان کی جیت ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے، ایک سیف ملک ہے، اور انکلوڈ آسٹریلیا تمام دنیا کو ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان کے گراؤنڈ جو ہیں وہ سیف ہیں اور آپ آ کے یہاں پہ میچ کھیلیں۔ جو پی ایس ایل کا فائنل ہوا اور اس میں لاہور قلندر جیتی ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے، اور اس نے ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے انٹرنیشنل پلیئرز کے لیے، اور ہم آسٹریلیا کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور آنے والی اور ٹیموں کو بھی ویلکم کریں گے کہ پاکستان میں آ کے کھیلیں اور کرکٹ کو سپورٹ کریں، اور پاکستان جیسا ملک کرکٹ کے فینس جو پاکستان میں وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ سیلیبریشنز کا دن ہے کیونکہ آج پاکستان میں باقاعدہ آفیشیلی طور کے اوپر پاکستان کرکٹ کی جیت ہوئی ہے، اور پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ کرکٹ کے لیے اور دنیا کے لیے ایک سیف پلیس ہے۔ تو میری طرف سے لاہور قلندر کو بہت بہت مبارکباد، ہماری ٹیم جیتی ہے، پاکستان کی ٹیم جیتی ہے، اور ایک زبردست ٹورنامنٹ دنیا کو ہم نے دکھایا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر۔ کنگریچولیشنز ٹو ایوری ون۔ مجھے بڑا فخر محسوس ہوا ہے کہ جس طرح ہمارے گراؤنڈ فل تھے اور ہماری عوام نے ایک پورے جوش جذبے کے ساتھ اور پوری انرجی کے ساتھ ایک میچ دیکھا ہے، اور دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا جیسے اسکائی اور اس طرح نے ان کو ہمارے لوکل لیول کے ٹورنامنٹ کو جو ٹیلی کاسٹ کیا ہے، اس سے میرا سر فخر سے بلند ہوا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اب ہمارے میدان آباد ہو چکے ہیں، پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ لاہور نے پاکستان کا پی ایس ایل 7 کا جو کانٹیسٹ تھا اس کو ون کیا، لاہور کے اندر زندہ باد۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے جو پاکستان کے متعلق غلط اور نیگیٹو باتیں ہوتی تھی وہ تمام کی تمام آج ختم ہو گئی ہیں۔ بڑے شاندار طریقے سے پی ایس ایل 7 کو کیا گیا، آسٹریلین ٹیم بھی پاکستان میں آ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت، آنے والے دن مزید خوشی، بہتری اور امید جو کہ ہم پاکستانی کرتے تھے کہ پاکستان میں رونقیں دوبارہ بحال ہوں، اور پاکستان میں سپورٹس کا بہت زیادہ جو ایک کمی تھی اس کو پورا کیا جائے۔ تو شکر الحمدللہ کہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان کا اور پی ایس ایل منعقد کرانے میں پی سی بی کا کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کو برمنگھم کی پیغام اسلام مسجد میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے روح پرور محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمیونٹی رہنماؤں اور بچوں نے بھرپور شرکت کی اور واقعہ معراج کے حوالے سے ایمان افروز بیان سن کر دلوں کو منور کیا۔ اس موقع پر شرکاء نے روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والی جنگ کی مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کی اپیل بھی کی۔ احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی تیار کردہ رپورٹ میں جانیے۔ واقعہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کا ایک منفرد، ممتاز اور عظیم شان واقعہ ہے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے برطانیہ بھر کی مساجد میں روح پرور محافل سجائی گئیں۔ برمنگھم کی پیغام اسلام مسجد میں ہونے والی محفل میں کمیونٹی رہنماؤں اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مفتی عبد المجید ندیم نے معراج نبی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معراج نبی کا واقعہ انسانی عظمت اور سربلندی کا نقطہ عروج ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا وہ منفرد ترین واقعہ ہے جسے عقل سے نہیں، ایمان اور عشق کی طاقت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مفتی عبد المجید ندیم کا کہنا تھا کہ عقل کی پرواز ہمیشہ سے ہی محدود رہی ہے۔ انسان نے جب بھی معجزات کو محض عقل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس نے ہمیشہ ہی ٹھوکر کھائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معراج کا یہ واقعہ سبق دیتا ہے کہ آسمانوں کی بلندیاں اور وسعتیں حضرت انسان کی دسترس میں ہیں۔ that the people of that time, they thought Muhammad sallallahu alaihi wasallam is hopeless and helpless. Nobody is going to help him. He is not going to receive any support from anywhere. But Allah subhanahu wa ta'ala invited Muhammad sallam toward the skies to tell the people, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
वइन्न अल्लाह लमाल मुहसिनीन। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती अब्दुल मजीद नदीम, ख्वाजा सुलेमान, मौलाना सज्जाद और दीगर शुरका ने कहा कि आज की महफिल का मकसद मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नई नस्ल को आगाही देना था, जबकि रूस और यूक्रेन की जंग की मजम्मत करना भी था। शुरका का कहना था कि यूक्रेन में इस वक्त आम शहरी कत्ल हो रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि अक़वाम आलम फौरी तौर पर मुदाखलत करके दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवाएं। शुरका का कहना था कि साइंस जिस कदर तरक्की कर रही है, इसी अंदाज से मिराज के वाक़े की सदाकत सामने आ रही है और इल्म फलसफा के माहिरीन कायनात के राजों से पर्दा हटाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।